کلیم اللہ بنایا، یہ خود صفات بھی یہی وہ صفتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے موسیٰ بہت سارے مقامات پہ، جیسے حضرت موسیٰ کا ایک بات بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال نے کلیم اللہ کا خطاب کیا، اور وہ کلیم اللہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، اور یہ صفت ان کو جو ہے مقام ابدیت کی وجہ سے ملی، وہ خاضع بہت زیادہ تھے خدا کے سامنے، اور کہا یہ جاتا ہے روایات میں بعض دفعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جہاں پیشانی کو زمین پہ رکھتے تھے خدا کے لیے وہاں اپنے ہونٹوں کو بھی اور رخسار کو بھی خدا کے سامنے زمین پہ رکھتے تھے، تو تواضع اتنا زیادہ تھا، اتنا خضوع زیادہ تھا، تو خداوند متعال نے جو ہے انہیں کلیم اللہ بنا دیا۔ یہ صفت بھی اسی طرح سے ہر نبی کی ایک صفت ہے، یہ صفت بھی پیغمبر اسلام میں حضرت موسیٰ سے زیادہ قابل ہے۔ ہر نبی کی تمام صفات کا جو مجموعہ ہے اور وہ بھی کمال پہ، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر نبی خواہش ظاہر کرتا رہا کہ کاش وہ نبی مکرم کی امت ہو، یعنی خود ان کی امت میں سے ہو، ان کے ساتھ میں سے ہو، ان کے ملحقین میں سے ہو۔ تو ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پیغمبر اسلام کی امت قرار دیا، اور خوش نصیب ہیں وہ سادات کہ جو ان کی اولاد ہیں اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، اور لازمی بات ہے جتنے انسان کا مقام ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کے وظائف بھی بڑھ جاتے ہیں، ان کے سادات کے قدوں پہ جو ہے وہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اگر کسی بھی علاقے میں سید اور سادات جو ہیں وہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئولیت جو ہے ان کی سنگین ہے، اور قیامت میں جو ہے وہ یہ سب خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ بہرحال انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کا مقام بڑھتا ہے، کیونکہ خدا کبھی بھی آپ بھی نہیں دیتے، آپ بھی جو ہے جب کسی کو مقام دیتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ذمہ داریاں زیادہ لیں، مقام دیتے اسی وجہ سے تاکہ وہ ذمہ داریوں کو پورا کرے، ایک ذمہ داری کی وجہ سے اسے مقام دیا جاتا ہے، ورنہ تو اگر ذمہ داری نہ نبھائے تو پھر آپ اس سے وہ مقام لے لیتے ہیں، آپ خود بھی پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ مقام دیا تھا مگر یہ اس کے لائق نہ تھے۔ تو لہذا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ خداوند متعال نے یہ مقام ہمیں عطا کیا کہ پیغمبر اسلام کی امت میں ہمیں جو ہے وہ قرار دیا، اور ہمیں جو ہے ان کی شفاعت سے خداوند متعال انشاءاللہ تعالی العزیز جو ہے آئندہ بھی بہرومند فرمائے۔ پیغمبر اسلام کی بہت ساری صفات ہیں کہ جن کے اوپر بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے جو آنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا، وہ کہا کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو اس وجہ سے بھیجا اور اس وجہ سے مبعوث کیا تاکہ وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، تاکہ وہ نفس کا تزکیہ کریں، تاکہ وہ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں، تاکہ وہ لوگوں کو اس جہالت سے لے کے آئیں باہر کہ جس جہالت میں قوم جو ہے وہ مبتلا ہو گئی تھی۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی جو جس علاقے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں، قرآن نے اسے ضلال مبین کہا ہے۔ ضلال مبین یعنی اندھیرا ہے، بالکل ہر لحاظ سے اندھیرا، یعنی شعور کے اعتبار سے بے شعور قوم وہ جو ہے ضلال مبین کہتے ہیں۔ نہ یہ کہ لائٹ نہیں تھی، لائٹ تو آتی تھی وہاں پہ، یعنی ایسا نہیں تھا، لائٹ آتی تھی وہاں پہ لیکن ویسا اندھیرا تھا، عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، عقلیں جو تھی وہ اندھیرے میں تھی ان کی، ایسی بات نہیں تھی کہ کچھ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ قرآن نے انہیں ضلال مبین کہا ہے کہ یہ امت جو ہے ضلال مبین ہے، اور لازمی بات ہے خداوند متعال کا اتنا عظیم خزانہ ہے تو اس نے انتخاب بھی ایسی جگہ کے لیے کیا ہے، پیغمبر کے لیے، کیونکہ یہ جو مقام تھا جہاں پہ اگر آپ مکے کی جو ہے وہ سچویشن اور اس کے حالات اور اس کا اس جگہ کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل وحشی ترین قوم ہے، یعنی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ان کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بچہ جو ہے اگر اسے آپ جنگل میں رکھیں گے، جنگل میں لوگوں سے کاٹ کے، تو اس کے دل میں وہ
احساسات نہیں ہوں گے لوگوں کے لیے، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی، کیونکہ حیوانات کے ساتھ رہتا ہے، درندگی اور خون خاری اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو پروان اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے درندگی کے لیے تیار کیا جائے تو پھر ان کو عوام سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان رابطے میں آتا ہے لوگوں کے معاشرے سے رابطے میں آئے گا تو پھر احساسات جو ہیں انسان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ابھرتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ وہ نہیں گھر پر نماز نہیں پڑھو، گھر یہاں پہ آ کے نماز پڑھو، تاکہ ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو. یعنی ہمارے اندر ایک ایسا خداوند کے متعلق سسٹم رکھا ہے آٹومیٹک، آپ کچھ بھی نہ کریں آپ کی تربیت آپ تو آٹومیٹک اندر سے ہو رہی ہے کہ آپ گھر سے اٹھ کے مسجد آئے. یہ خود ایک وسیلہ ہے تربیت کا کہ آپ کے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ جو مسجد نہیں آ رہا ہے وہ آپ سے اچھے ہوں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا. کائنات کو خداوند کے متعلق جو شریعت کا سسٹم رکھا ہے وہ رکھا اسی وجہ سے. توجہ کریں، جو شریعت پہ عمل کرے گا وہ اچھے لوگ ہیں ہمیشہ ہر جگہ کے اوپر. یوں نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ضائع جائے گا کہ وہ نہیں آئے اور آپ آئے، نہیں. آپ ہمیشہ ان سے بہت ساری چیزوں میں شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو تو وہ جو ہے مسجد آپ کی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول رکھتی ہے آٹومیٹک طور پہ، اور یہ شاید کسی کو بھی احساس نہ ہو کہ آپ میں قوت برداشت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، دوسرے لوگوں کا احساس آپ کے وہ زیادہ ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو عرب تھے یہ اس قسم کے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ جب ان کے علاقے کا مطالعہ کریں گے یہ پوری دنیا سے کٹے ہوئے تھے، یہ کسی تہذیب کے پابند نہیں تھے، یہ کسی تمدن کے پابند نہیں تھے، یہ کسی کی زبان نہیں سمجھتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے، یہ صحیح یا غلط اب میں اس پہ بات نہیں کر رہا، کیا بھی کہتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے. جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں پٹھان ہے. ہو سکتا ہے بیچاروں کے لیے غلط کی گئی ہو، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑوں میں ہے اس طرح سے، یا اس طرح سے دور ہے، یا لوگوں سے کٹنے کی وجہ سے، یا جو بھی ہوگی مہارت جو بزرگان نے رکھی ہوگی. اگر کوئی یہاں پٹھان ہو تو اس سے معذرت چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہ کیونکہ ضروری نہیں کہ حقیقت پر مبنی ہو، صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربین پٹھان دماغ کے لوگ تھے، انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، خطرناک تھے، یہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں تھے. جلدی درندگی خوفگاری یہ ان کے ذہن میں بھرا ہوا تھا، ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی. ان کو کیا چیز سمجھ میں آتی تھی؟ صرف یہ اپنے آبائی دین کے بڑے پابند تھے. بس ان کو ایک چیز سمجھ میں آتی تھی، قبیلائی سسٹم جو آج بھی جو علاقے ہیں، آپ چاہے بلوچستان ہو، دوسرے جو دور افتادہ علاقے وہاں پہ یہی چیزیں چلتی ہیں. آپ دیکھیں کہ صرف اپنے آبا و اجداد اور کسی کو نہیں سنتے. خدا پرستی، انسانوں کا احساس، دوسرے لوگوں کا خیال، اس قسم کی کوئی چیز نہیں. یہ ایک ایسے علاقے میں تھے. دوسرے جو ملک والے تھے وہ بھی جو ہے ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے آنکھ اٹھا کے، کیونکہ یہ تمدن سے دور تھے، کسی قانون کے پابندی نہیں تھے. اچھا ان کے یہاں قانون بھی کوئی نہیں تھا، جو یہ چاہتے تھے وہی قانون ہوتا تھا. تو یہ قانون کے پابندی ہوتے تھے، لہٰذا دوسری جو دنیا کے لوگ تھے وہ ان کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی نظر نہیں رکھتے تھے. ایک تو یہ علاقہ دور تھا کیونکہ 3 طرح سے اس کو پانی نے گھیر رکھا تھا، لہٰذا یہاں تک پہنچنا ایک تو بڑا مشکل تھا. تجارتیں نہیں ہوتی تھی، بڑے مسائل ہوتے تھے. یہ تو پھر پیغمبر نے آ کے جو ہے بڑا کام کیا یہاں پہ کہ تجارت کے راستے کھلے اور تجارت کو فروغ دیا. پوری دنیا میں تمدن اور تہذیبیں آئی، لوگ بدلے. یہ والا سسٹم ہوتا ہے، اس سے جو ہے قربتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں احساسات جنم لیتے ہیں. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں رابطے منقطع ہو جائے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو نہ یہ قانون کے پابند تھے، نہ تمدن، نہ تہذیب، کوئی چیز اس کے اندر جو موجود نہیں تھی. قرآن نے کہا یہ ضلال مبین کا شکار تھے. ہم نے عرض کیا تھا اگر آپ کے ذہن عالیہ میں ہو کسی وقت پہ یہ بات کہ ایسی بات نہیں تھی کہ جاہل نہیں تھے، جہالت ان میں موجود تھی. جہل نہیں تھا، جہالت تھی. جہل اور ہوتا ہے اور جہالت الگ چیز ہے. جہل الگ ہے اور جہالت الگ ہے. یہ جہالت میں مبتلا تھے. ضلال مبین جہالت کو کہتے ہیں. جہل نہیں، یوں نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عرب اتنے تیز ہوتے تھے، پہلے بھی تذکرہ کیا، اتنے تیز ہوتے تھے، یہ اتنے ذہین تھے کہ یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جو ہے شطرنج کھیل لیتے تھے. گھوڑوں کے اوپر بھاگتے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ذہن سے شطرنج کھیلتے تھے. وہاں کوئی شطرنج نہیں ہوتا تھا اور یہ جو ہے وہ بدلتے رہتے تھے اپنے ذہن کے اعتبار سے. اتنے تیز ہوتے تھے. توجہ کریں، ابتدا میں جو ہے انہوں نے یہ
ادبی کی تو بات ہے، ادب میں اتنے آگے تھے یہ کہ قرآن ان کے درمیان نازل ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی زبان ہے؟ قرآن کی فصاحت جیسی کوئی کتاب ہے؟ باقی ساری چیزوں کو چھوڑے کے آپ یہ کہیں گے تو جاہل قوم تھی، تو آپ نے جوہلا کو کتاب تھی؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ والی بات ہے کہ آپ بچے کی گود میں اگر جو ہے LLB کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہر آدمی آپ کو بے وقوف کہے گا، اسے کوئی بے وقوف نہیں کہے گا. ہر آدمی کہے گا یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا بے وقوفی کی، آپ نے اتنی قیمتی چیز، اتنی وہ چیز بچوں کے گود میں دے دی، انہیں کیا پتا اس کی ویلیو کیا ہے. توجہ ہے، آپ عام کتاب نہیں دے رہے، عام کتاب نہیں ہے، انجیل نہیں ہے یہ، توریت نہیں ہے یہ، زبور نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت پہ حکومت کرنے والی ہے، پوری کتابوں کے اوپر حکومت کرنے والی ہے. اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے. آج آپ جو لڑ رہے ہیں پوری دنیا سے، اور پوری دنیا کے اوپر جو دین کی حکومت ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے. قرآن کو مٹانا چاہتی ہے امت. توجہ کریں، جو امتیں ہیں بابو، یہ کتاب میدان میں اس ایک کتاب کا جو اس کا ساتھی ہے جسے ہم کہتے ہیں شریف القرآن، امام وقت جو ہے، تو وہ تو پردہ غیبت میں میدان میں کون ہے اس وقت؟ وہ تو پردہ غیبت میں امام وقت تو نہیں رہ رہے. پوری دنیا کو جواب کہاں سے دے رہی ہے؟ فقاہت جو آج جواب دے رہی ہے پوری دنیا کا، پوری دنیا کو مقابلہ کر رہی ہے. آج خامنہئی صاحب جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آج جو ہم پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ قرآن کی طاقت ہے. یہ قرآن ہے جو ہمیں راہ بتاتا ہے. توجہ کریں، ہر مہلک بیماری سے، ہر مشکل کے مقابلے میں قرآن جو کھڑے ہوئے ہیں. اور مولا یہی کہہ کے کہتے ہیں آپ لوگوں کے خبر ہے قرآن کو تنا نہیں چھوڑنا. فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. تمہاری جب بھی تم فتنوں میں گر جاؤ تو تمہاری ذمہ داری فوری قرآن سے وابستہ ہو جائے. قرآن تمہیں فتنوں سے بچانا. اتنی پاورفل کتاب ہے. یہ جوہلا کو دے کے جائیں گے، جوہلا کے سامنے کتاب آئی. اچھا جو سمجھتا ہی نہ ہو تو آپ اسے کہیں گے اچھا جیسی ایک لے آؤ. یہ کیا بات کی آپ نے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. اور قرآن دے کے ان سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں تو ایک انچ جیسی لے آؤ. یعنی کچھ کر سکتے تھے جبھی تو کہہ رہے لے آؤ. آپ توجہ کریں، یعنی یہ سب سے بڑی دلیل ہے خود قرآن کے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی ہوں کہ پتہ نہیں معلومات صحیح بھی ہے مولانا کی یا نہیں، کہ شطرنج کھیلتے بھی تھے یا نہیں کھیلتے تھے. ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوتا ہے لوگ کہ ایسا ہوتا بھی تھا نہیں ہوتا تھا. یہ تو سب کو یقین ہے کہ قرآن ان کے درمیان تھا اور قرآن ان کے لیے آیا تھا. توجہ کر، ہم تو 14 سال بعد آئے، ان کے درمیان قرآن ہے. اگر یہ قرآن کو سمجھتے نہ ہو تو پھر نازل کیوں ہوئی ہے؟ توجہ ہے، پھر یہ تو ہوگا. اچھا پھر دوسری جگہ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں مولانا کہنا کا قول کہ خبردار مقام کو دیکھ کر مقال کرو، مقام کو دیکھ کر مقال کرو. یعنی پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے مخاطبین کون ہے. اگر یہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تو وہ بات نہ کرنا تو یہ نہ سمجھے، ورنہ تمہاری بات بلاغت اور فصاحت سے خراب ہو جائے گی، توجہ گر جائے گی. تو جو عروج فصاحت پہ تھا، سبحان اللہ، توجہ ہے، جو عروج فصاحت پہ ہے اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن جیسا بلیغ کوئی نہیں ہے، فصیح کوئی نہیں ہے. تو کیا وہ کتاب ایسے سے بات کر سکتی ہے جو نہ بلاغت سے آشنا ہو نہ فصاحت سے آشنا ہو؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا پڑھا لکھا زمانہ بھی قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا تھا اس میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ. ہمیں تو آج تک اس کا کوئی معجزہ سمجھ میں آیا نہیں. یعنی آپ کو 1400 سال بعد سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 1400 سال بعد قبل والے جو عرب جنہیں آپ کہتے ہیں بدھو، انہیں کچھ پتا نہیں تھا، وہ سورہ کوثر دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو نہیں سکتا. یعنی فصاحت کو بھی سمجھتے ہیں، بلاغت کو بھی سمجھتے ہیں. اور توجہ کریں، وہی بتا سکتا ہے جو حدود فصاحت کو بھی سمجھتا ہو، حدود بلاغت کو بھی. بے شک، سبحان اللہ. جو حدود فصاحت اس لیول پہ فصاحت کو سمجھتے ہیں جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں. یعنی انسان کہاں تک اڑ
ہو سکتا ہے کبوتر کو طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہوا کا پریشر اور دباؤ اتنا قوی ہے کہ کبوتر اس کی توجہ کریں، کبوتر کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ اس پریشر کو مقابلہ کر سکے، شاہین کے پروں میں وہ طاقت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدود کا پتہ ہے، وہی بتا سکتا ہے جس کو حدود کا پتہ ہو۔ تو عرب یہ کہہ رہے تھے ماہذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو نہیں سکتا، جبھی تو ہتھیار پھینکتی ہے فوری طور پہ، اور پیغمبر سے کہا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، ہم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جاہل نہیں تھے، یہ سب سمجھتے تھے۔ تو پھر قرآن نے کہا ہم نے ضلال مبین میں بھیجا پیغمبر کو، تو اس کا مطلب جہل اور ہے، جہالت اور ہے، اندھیرا تم کہا، لائٹوں سے نہیں ہوتا کہ 500 پاور کے بلب چلا دیا آپ سب جب ہم روشنی میں آ گئے، ہم نے LLB کر لیا، ہم نے پروفیسر ہو گئے، ہم PhD ہو گئے، تو ہم سمجھیں کہ ہم کیا ہو گئے، ہم قابل ترین لوگ ہیں۔ قابل ترین تو عرب قابل ترین ہے، جبھی تو قرآن جیسی کتاب ان کے درمیان آئی، ہمارے درمیان تو بعد میں آئے۔ توجہ کریں، آج بھی 1400 سال کے بعد ہم نے کہا کہ کوئی بھی الحمد کو پڑھ کے بتا دیں کہ اس میں کیا ہے، یہ کیوں معجزہ ہے۔ آج بھی 1400 سال سورج جو فاتحہ ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو اپنی طرف منسوخ کہا ہے۔ توجہ کریں، اور بھی بہت سارے سورہ توحید کو سورہ علی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے سورے جو بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جاہل لوگ نہیں تھے۔ اچھا، ہم نے عرض کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ حدود کے اندر یہ صلاحیت ہے، حدود کے اندر حضرت سلیمان کہ وہ زمین کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ کہاں پہ یہاں پانی ہے اور کتنے فٹ ہے نیچے، یہ بھی بتا سکتا ہے۔ عجیب ہے، حضرت سلیمان نے اس سے بڑا استفادہ کیا، کیونکہ یہ حضرت سلیمان کے پاس آیا تھا، یا نبی اللہ مجھ سے استفادہ کرے۔ کہا کیا استفادہ کروں؟ کہا میرے اندر وہ صلاحیت ہے جو کسی میں نہیں ہے، اس لیے کہ پورے پرندے جو ہے وہ زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، میں زمین کے نیچے دیکھ لیتا ہوں۔ کہا مجھ سے استفادہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بتاؤں گا یہاں سونا ہے، یہاں چاندی ہے، یہاں پانی ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہاں کیا کیا معدنیات ہے، میں بتاؤں گا۔ یہ کوئی پرندہ نہیں بتا سکتا، یہ اوپر ہی بتا سکتے، نیچے نہیں بتا سکتے۔ اچھا، باغوں میں کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ یہ غلط بتا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے نیچے دیکھ لیتا ہے۔ اس سے یہ پوچھے کہ یہ کبھی جو ہے شکاری کے جال میں نہیں پھنستا؟ کہا پھنستا۔ تو کہا تو پھر جسے اوپر پڑا ہوا جال میں دکھائی نہ دے، تو جو کیا جسے اوپر پڑا ہوا جال دکھائی نہ دے وہ زمین کے نیچے پانی کیسے دیکھتا ہے؟ تو کہا اسے یہ بھی تو سمجھا دیجیے یا نبی اللہ، جب انسان پر موت آتی ہے، تو جو کیا آپ نے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر تمام تدبیریں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں اور ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ پر جب میری موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ علم جو خداوند کے مطابق نے مجھے عطا کیا ہے اور وہ تدبیر، وہ بصارت جو مجھے عطا کی ہے وہ سب حل ہو جاتی ہے اور میں شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہوں۔ اور پھر حضرت سلیمان نے اس سے بڑے کام لیے، یہ بتاتا ہی یہاں پہ یہی صلاحیت عربوں میں تھی۔ آپ توجہ کریں، پریشان ہو جاتا آدمی، جاہل نہیں تھے، یعنی یہ کام کر کے بتا دیتے تھے، دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے پانی ہے اور یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ کنویں کھودنا ان کے لیے بڑا آسان تھا، پانی کی تلاش میں اسپیشلسٹ تھے، جانور والی صفتیں رکھتے تھے، یعنی اتنے ذہین تھے۔ یوں نہیں ہے بدھو کیوں کہتے ہیں، ابھی پتا چلے گا کہ یہ بدھو کیوں تھے، تو ہم بھی بدھو تو نہیں ہے کہیں، کیونکہ اگر معیار بدھو پتا چل جائے کہ بدھو کیسے کسے، اگر علم کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جاذب سیار میں ایسا آدمی ہو یا کراچی میں کہ جو زمین کو دیکھ کے بتا دے کہ کتنے فٹ کے نیچے پانی ہے۔ توجہ ہے، یا وہ جو ہے ذہانت سے قرآن کی فضا کو برابر کے ایک چیز کو بتا سکتا ہو۔ توجہ کریں، شاید ہی آپ کو ملے گا کم۔ اچھا، یہ بتا دیتے تھے، کام کر کے بتا دیتے تھے کہ گھوڑے کتنی دور ہے دشمن کے، جنگوں جو بھی جنگیں ہوتی تھی گھوڑوں کے اوپر، یہ کسی بھی طرف کام کر کے یہ بتا دیتے تھے زمین پہ کہ کس طرف سے جو ہے وہ دشمن کی حرکت ہے اور کتنے فاصلے میں گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ یہ بدھو ہے؟ بدھو نہیں ہے، علم اتنا تیز ہے ان کا۔ اچھا، یہ اتنے ماسٹر تھے کہ آپ کو دیکھ کے یہ بتا دیں گے کہ اس مجمع کے اندر آپ کا والد کون ہے، قیافہ شناخت میں اسپیشلسٹ ہے، یعنی یوں دیکھیں گے آپ کو اور آپ کو بتا دیں گے یہ آپ کے بھائی ہیں، انہیں نہیں بتایا، یہ آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے۔
اتنے اسپیشلسٹ ہوتے تھے. آپ انہیں بدھو کہیں گے, آپ انہیں جاہل کہیں گے, تو پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو بڑے بڑے انجینئر نہیں بتا پاتے پانی کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں, یہ بتا دیتے ہیں. انہیں قرآن نے بدھو کیوں کہا, انہیں قرآن نے جاہل کیوں کہا, اور پیغمبر نے ان کی جہالت کو توڑ دیا. نمبر 1 ابھی ہم نے بتایا, انہیں بدھو اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ قوم پرست تھے. یہ عرب, آپ توجہ کریں, یہ عرب کے علاوہ باقی ساروں کو عجم کہتے تھے. عجم یعنی گونگا. یہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو جو اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھے وہ بدھو ہے. یہ ہے وہ بدھو پر. نہ یہ کہ علم نہیں تھا ان کے پاس, نہیں, قوم پرست تھے. عربوں کو ترجیح دیتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے, عرب کو اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے. حتیٰ کہ قرآن نے بعض دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ یہودیوں سے بدتر ہے عرب. اگر پیغمبر کو عربی بنا کے نہ بھیجا جاتا, عرب معاشرے میں نہ بھیجا جاتا, یہ کبھی پیغمبر کو قبول نہ کرتے. اگر پیغمبر فارس میں آ جاتے, اگر پیغمبر پاکستانی ہو جاتے, اگر پیغمبر ہندوستانی ہو جاتے, تو ہندوستانیوں نے تو پیغمبر کو قبول کر لیا, لیکن عرب پیغمبر کو کبھی قبول, اتنے شدید متاثر تھے اپنی قوم کے بارے میں. بس جہاں عرب ہو تو پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہے, باقی سارے لوگ کیا ہیں, غیر ہیں, اور سب گونگے ہیں. گونگے یعنی نچلی سطح کے لوگ, اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہ سمجھتے ہیں والا آدمی بدھو ہوتا ہے. توجہ کریں, پیغمبر کو ایسے معاشرے میں بھیجا گیا کہ انہیں اس سے باہر لے کے آؤ. اسی لیے آپ نے دیکھ لیا پیغمبر اسلام نے جو معیار دیا, پیغمبر نے اس کو توڑا, اور پیغمبر نے کہا سنو, عربی کچھ نہیں. اور یہ اپنے آباء و اجداد یعنی قبیلے سسٹم, صرف اپنے آباء و اجداد کے اوپر وہ کرتے تھے. قرآن نے بار بار ان کی نفی کی کہ خبردار, یہ کیا بات کرتے ہو کہ ہمارے والد کا یہ کہنا تھا, ہمارے دادا یہ کیا کرتے تھے, ہمارے پردادا یہ کیا کرتے تھے. جو اس قسم کی بات کرے اور قرآن سے ہٹ کے ہو, سمجھ لو یہ بدھو ہے. ابھی اس کے لیے پیغمبر نازل ہی نہیں ہوئے, پیغمبر اس کے لیے مبعوث نہیں ہوئے, علی اس کے لیے نہیں آئے, حسن اس کے لیے نہیں آئے, حسین اس کے لیے نہیں آئے, کربلا اس کے لیے برپا نہیں ہوئی. کیونکہ کربلا برپا ہوئی ہے بدھوؤں کو عالم بنانے کے لیے, متعصبوں کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے. توجہ کریں, آبائی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے. اور جو اپنے اندر ان سسٹموں کو ختم نہ کر سکا وہ ابھی بھی اپنے آزاد, میں سید ہوں, سید کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا, میں زیدی ہوں, میں زیدیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا, میں فلاں علاقے سے ہوں, میں یہ علاقوں کو دیکھتا ہوں, میں علاقہ پرست ہوں. یہ بدھو پن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ابھی آپ کے قلب پہ نازل نہیں. توجہ کریں, پیغمبر یہ چاہتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے کہا خبردار, کسی عرب کو عجم پر, کسی عجم کو عرب پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی سید کو غیر سید پر, کسی غیر سید کو سید پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر فوقیت ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے, اور اللہ کے نزدیک صاحب عزت اور شرف وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے, جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے. یہ پیغمبر نے ان کو یہاں سے نکال کے تبدیل کر دیا. توجہ کریں, اور پھر اس میں یوں نہیں کہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا کہ آپ نے دیکھ لیا, مجھے کوئی عرب ایسا بتائے جس کے لیے پیغمبر نے یہ جملے کہے ہوں جو ایک فارسی کے لیے جملے کہے. آپ نے فرمایا السلمان منا حلل پائے, صرف ایک ہی آدمی کے لیے کہیں یہ جملے, جو ذات پیغمبر ہے ان کی بات نہیں کر رہے. توجہ کریں, جو ہدایت لینے کے لیے آئے تھے پیغمبر کے در پہ, وہ کون تھا؟ فارس تھا. السلمانو منا حلل پائے, تاکہ اس فکر کو توڑو. تمہارا وہ نہیں ہے جو تمہاری قوم کا ہو, تمہارا وہ نہیں ہے جو تمہاری نسل سے ہو, تمہارا وہ نہیں ہے جو تمہارے علاقے کا ہے, تمہاری زبان کا ہے, تمہارے شہر کا ہو. اسے ختم کرو, ورنہ تو پھر نبوت ابھی نہیں آئی تم پہ, تمہارے لیے کوئی نبوت نہیں ہے, رسول مبعوث نہیں ہوئے. یوزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, پیغمبر
عقیدہ کر سکیں اور تمہیں ان چیزوں سے باہر لے کے آ جائیں. اگر ہم بس عزیزان محترم اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب ہیں، اور یہ کوئی ہم نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں آپ مجھے کہیں. ہر آدمی خود اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کتنا متاثر ہے، اپنی قوم کو کتنا ترجیح دیتا ہے. اگر 2 قوم اس کے پاس آ جائے تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ اپنی قوم والے کو. بس آپ سمجھ لیں کہ آپ جہالت کے زمانے میں، ابھی کوئی رسول نہیں ہے آپ پہ، آپ دور نہ رہو، ابھی علی نہیں آئے، نعرے سے مسئلہ کوئی حل تک. ابھی علی آپ کے لیے نہیں آئے، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی. اس کا مطلب ابھی کربلا برپا ہونی چاہیے تاکہ آپ کے اندر انقلاب. ابھی کوئی اور علی اکبر شہید ہو، ابھی کسی اور علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے تو پھر میں انقلاب لے جاؤں گا اپنے اندر. اور کتنی قربانی چاہیے؟ پیغمبر نے کہا نہیں میں یہ کام کر کے رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب آپ نے دیکھ لیا کیا کہا آپ نے، ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج آ گیا. میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور آپ یقین کیجئے پیغمبر اس مرحلے پہ آئے، سلمان وہاں پہ آئے، بہت ساری جگہوں پہ کمانڈ غیر عالمیوں کے ہاتھ میں تھی، اور پیغمبر نے اتنا زبردست ان لوگوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا کہ بعض لوگ جو تھے انہوں کے والد جو تھے ان کے ہاتھوں سے مارے گئے. بچوں نے اپنے والد کو ذبح کر دیا اگر پیغمبر کے سامنے آئے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، جو توحید کے سامنے رکاوٹ بنے وہ ہمارا دشمن ہے. ہمارا راستہ پیغمبر سے ہے، ہمارا راستہ جو ہے وہ اللہ سے ہے. وہ اس چیز کو ختم کر دیا. آبا نہیں، تمہارا دشمن اور دوست کا معیار یہ نہیں ہے کہ میرے نسل سے ہے، اسے ختم کرو نسلی چیزوں کو. توجہ کریں، یعنی اگر حسن بیٹے ہیں پیغمبر کے اس وجہ سے نہیں کہ وہ نواسے ہیں، نہیں یوں نہیں ہے کہ وہ نواسے ہیں. نواسے کہاں بیٹے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بلکہ منصب رسالت کے حقدار ہے. صحیح طور پہ اس کی رسالت ان کے پاس موجود ہے. وہ کردار پیغمبر کا رکھتے ہیں، پیغمبر کے وارث آل اللہ ہے. یہ آل محمد کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بہو محمد ہے، جس طرح محمد کرتے ہیں یہ بھی وہی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ آل اللہ ہے. یہ پیغمبر کے فرزند، علی بھی پیغمبر کے فرزند ہے، حسن بھی پیغمبر کے فرزند ہے. فرزند اس معنی میں یعنی جو کردار ان کا ہے وہی کردار ہے، جو صفات ان کی ہے وہی. اللہ کے تو بیٹا نہیں ہوگا کوئی، لیکن پھر بھی ان کو آل اللہ کہا گیا. آل اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے بھی کوئی آل ہے؟ نہیں، آل سے مراد یہ نہیں ہوتی، بلکہ جب 2 لوگ صفت میں ایک ہوں. توجہ کریں، جو مظہر صفات الہی ہوں ان سب کو آل اللہ کہا جاتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہمارے نزدیک، ہمارے یہاں جو ملاد ہے وہ توحید ہے، ہمارے یہاں ملاد رسالت ہے، کردار ہے، انسان کی فکر اور اس کی آئیڈیالوجی ہے. نسب، حسب اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اور علاقے، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. تو عزیزان محترم، ہمیں آج کے دن سے اور اس شخص سے جو ہے پیغمبر کی ولادت سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اگر ابھی تک ہم متوجہ نہیں ہو اس طرف اور ہمارے ذہنوں میں کسی بھی گوشے کے اندر کوئی تعصب کی لہر موجود ہے تو اسے جو ہے ہم دعا گو ہیں پروردگار سے. پروردگار تجھے واسطہ ہے پیغمبر اسلام کی عظیم الشان شخصیت کا، ہم غفلت میں رہے، متوجہ نہ ہوئے. بار الہ اس غفلت اور اس عدم بیداری کو ہم سے دور کرنا. بار الہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے ان سب کی نشست کو، ان سب کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. بار الہ ہم سب کو پیغمبر اسلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو وقت ہوتا تو ان سے بات کرتے ہیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے، بار الہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما. بار الہ ان کی اولاد کو صالح اور نیک قرار دے. بار الہ ان کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ ان کے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ فرما. خصوصاً ہمارے شہید صاحب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا. نوجوان ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ رش زیادہ ہوتا ہے روڈوں پہ تو بائک جو ہے وہ سنبھل کے چلانے کی ضرورت ہے.
یہ پورا پیر جو ہے وہ نکل گیا بچے کا، یعنی پورا پیر نکل گیا، تو لہٰذا بہت ہی احتیاط سے بائک چلانے کی ضرورت ہے، بڑی پریشانی، اور ابھی فرسٹ ایئر کا طالب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھیان سے کام کریں، اور ابھی پھر جو ہمارے علی صاحب کا بھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، امام بارگاہ کے جو خادم ہیں، تو ان کے لیے بھی شفا کے لیے دعا ہوا ہے، وہ فیصلہ صاحب کی اہلیہ ہیں۔ اسی طرح سے تمام مومنین اور جنہوں نے ہمیں درخواست دی ہے، اور جو بھی آپ لوگوں کے مریض ہیں، بار الہ پیغمبر اسلام کی عظیم و شان شخصیت کے وسیلے سے ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ بار الہ تمام علماء حق مجتہدین عظام، خصوصاً آپ ایسی خانے کی حفاظت فرما، رہبر عظیم و شان رسول امام زمانہ کے ضرور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل